اچھا جی، تو اس میں نیکسٹ ہے پیچیدہ نظام۔ گارڈ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت میں اختیارات کی تقسیم اسے ناقابل عمل بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پورا نظام جو ہے اس میں دشواریاں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ امریکہ میں ہو چکا ہے۔ امریکہ میں جب آئین بنایا گیا تھا تو تقسیم اختیارات کے نظریے پر وہاں پر مکمل طور پر عمل کیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس نظریے پر مکمل عمل کرنا ناممکن ہے، اور اس طرح سے پورے نظام میں ہی تعطل پیدا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا گیا، آئین میں کچھ ترامیم کی گئی، اور ترامیم کر کے روک ٹوک اور توازن کے نظریے کو بھی آئین میں شامل کیا گیا تھا، جس کے بعد سسٹم جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلنا شروع ہوا۔ نیکسٹ اس میں صدر اور کانگریس میں ہم آہنگی۔ امریکہ میں صدر اور کانگریس میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی اکثر دقت پیش آتی ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ کانگریس کی وجہ سے آئین میں پیدا ہو گئی تھی، اسے دور کیا گیا، اور صدر اور کانگریس کے جو تعلقات ہیں ان کو مطلب کہ کسی حد تک بحال کر دیا گیا تھا۔ اب صدر کے کچھ جو احکامات ہوتے ہیں، صدر جو ایگریمنٹس کرتے ہیں، جنگ کے حوالے سے جو ڈیسیژنز دیتے ہیں، ان کی توثیق کانگریس کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور کانگریس کی طرف سے جو بل پاس ہو جاتے ہیں ان کی فائنل توثیق جو ہے امریکہ کا جو صدر ہے وہ کرتا ہے۔ تو صدر اور کانگریس میں ہم آہنگی ضروری ہے، اگر یہ بالکل الگ ہو کے کام کریں گے تو پھر بھی اس طرح سے سسٹم نہیں چلے گا۔ نیکسٹ ہے جی ناقابل عمل نظریہ۔ اس نظریے کے جو مخالفین بہت وسیع و ریس ہیں، بہت بڑی ریاستیں ہیں، اور وہاں پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اختیارات کی تقسیم بالکل ناممکن ہے۔ انتظامیہ جو ہے آج کل مقننہ کے سہارے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر ہم جیسے ہمارا پارلیمانی نظام حکومت ہے وہاں دیکھیں تو انتظامیہ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے مقننہ پہ۔ مقننہ میں جو ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو انتظامیہ کی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، تو جب تک انہیں ان کا اعتماد حاصل رہے گا تو اپنی سیٹ پہ رہیں گے، ادروائز انہیں اپنی سیٹ چھوڑنی پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیاسی طور پہ اگر صورتحال ہم نے ملک کی بہتر کرنی ہے تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ دونوں شعبے آپس میں ہم آہنگی رکھتے ہوں، دونوں کا باہمی انحصار ہو۔ اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا، سیاسی طور پہ ملک میں بحران پیدا ہو جائے گا، سیاسی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے جی فرسودہ نظام۔ نظریہ تقسیم اختیارات کی جو تخلیق جب ہوئی تھی تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ عوام کو ایسا نظام ملے کہ وہ آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فرانس میں اس وقت عوام جو ہے وہ ظلم و استبداد کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اور ان کو اپنی نجات کا ایک ہی حل نظر آتا تھا، اور وہ تھا نظریہ تقسیم اختیارات، کہ حکومت کے تینوں شعبوں کو الگ الگ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو آج کل آمریت کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ جمہوریت ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کئی جو دوسرے ملک ہیں ان میں تقسیم اختیارات کو نہیں اپنایا گیا، لیکن پھر بھی عوام کو آزادی کی دولت میسر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں پھر یہ نظریہ بے معنی ہو جاتا ہے کہ اگر اس نظریے کے بغیر بھی عوام سکون کا سانس لے رہے ہیں، ان کو آزادی میسر ہے، تو پھر اس نظریے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ اس میں باہمی چپکلش۔ تقسیم اختیارات کی وجہ سے صدر، کانگریس اور سپریم کورٹ کے مابین چپکلش پیدا ہو جاتی ہے، اور امریکہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ یہ جو تینوں شعبے ہیں یہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اور اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ صدر جو فیصلے کرتا ہے ان میں سے کچھ کو سینٹ مسترد کر دیتی ہے، اور یہ جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے۔ ذمہ داری کا تعین، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ صدر اور کانگریس دونوں جو ہیں وہ بعض اوقات نتائج کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ جب آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی ویسے ہی متاثر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اپنے غلط فیصلے جو ڈال دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور اس طرح ذمہ داری کا تعین کرنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے۔ نیکسٹ ہے اس میں مقننہ کا کام۔ مونٹیسکیو نظریہ تقسیم اختیارات میں حکومت کے 3 شعبے بیان کرتا ہے، جبکہ دیوگی کہتا ہے کہ حکومت صرف 2 شعبوں پر یعنی مقننہ اور عاملہ پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ عدلیہ کو انتظامیہ کا ایک حصہ شمار کرتا ہے اور اسے الگ کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ کہتے ہیں حکومت کے 5 شعبے ہیں، کچھ کہتے ہیں حکومت کے 2 شعبے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ مونٹیسکیو کہتا ہے کہ حکومت کے 3 شعبے ہیں اور تینوں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی نظریہ تقسیم اختیارات پر تنقید۔ تھینک یو۔